دو دلوں کی داستان ایپیسوڈ 2۔ وہ ضد کر کے یونی آ تو گئی تھی، لیکن اس سے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے بابا نے کیا کہا تھا اس سے جو وہ مان گیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی تھی کہ وہ کیسے مان گئے، لیکن پھر خوشی بھی ہوئی تھی کہ اس کی روک ٹوک سے بچ گئی تھی۔ لیکن اب یونیورسٹی آ کے اسے احساس ہو رہا تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اس سے۔ بچپن سے وہ اس کے ساتھ رہتا آ رہا تھا، چاہے اسکول تھا، کالج تھا، یا جب بھی اسے کہیں باہر جانا ہوتا تو اسی کے ساتھ جاتی تھی۔ ایک تحفظ محسوس ہوتا تھا اسے۔ کیا عورت کی زندگی میں مرد اتنا ضروری ہے؟ یہ سوال بے ساختہ اس کے ذہن میں آیا تھا۔ سر جھٹکتے وہ اللہ کا نام لیتی آگے بڑھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے جانے کہاں ہے۔ پہلے تو وہی اسے ہر جگہ گائیڈ کرتا تھا، لیکن اب سب کچھ اس سے خود ہی کرنا تھا۔ کسی سینئر سے پوچھنے کا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ریگنگ جیسی چیز سے وہ بخوبی واقف تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ دو لڑکیاں اس کے پاس آئیں۔ السلام علیکم۔ دونوں لڑکیوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ اس سے وہ دونوں لڑکیاں کچھ اچھی لگی تھیں۔ بالکل، ہم نے آپ کو یوں پریشان دیکھا تو آپ کے پاس آ گئے۔ ہم بھی انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہی ہیں، لیکن آپ کے سینئر ہیں۔ میرا نام مدرارہ ہے اور یہ میری دوست ہے دعا۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ وہ اس سے اپنے ساتھ اندر لے جاتے تھے۔ جی میرا نام عبادت ہے۔ آج میرا پہلا دن ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ رہی آپ کی کلاس۔ وہ اس سے اس کی کلاس کے سامنے چھوڑ کر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عبادت ان کا شکریہ ادا کرتے کلاس میں چلی گئی۔ وہ مسلسل بے چینی سے اپنی ٹانگیں زور زور سے ہلا رہا تھا۔ یہی عادت تھی اس کی، اگر اس سے کوئی ٹینشن ہوتی یا غصہ ہوتا تو وہ ایسے ہی ٹانگیں ہلاتا تھا۔ یار علی، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس کا کلاس فیلو اسے یوں بے چین دیکھ کر بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ابھی اسے یونی واپس آفس بھی جانا تھا۔ سب لڑکے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی چلا رہے تھے، لیکن اس سے عبادت کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ مصدق کے کہنے پر وہ مان تو گیا تھا، لیکن اب مسلسل اسے ٹینشن ہو رہی تھی۔ لیکن مصدق نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایسی ضد عبادت کی تھی، بس یہ کہے دیا تھا کہ عبادت کے ایڈمیشن کسی اور یونیورسٹی میں کروانا چاہتے ہیں، تاکہ اس میں خود کچھ اعتمادی پیدا ہو اور وہ ہر وقت کسی پر انحصار نہ کرتی رہے۔ علی نے کوشش تو بہت کی کہ ایسا نہ ہو، لیکن مصدق نے منوا کر ہی دم لیا۔ اگر کوئی سے پتہ چل جاتا کہ عبادت کے کہنے پر ہوا ہے تو نہ جانے وہ کیا ری ایکٹ کرتا۔ لمس کب سے من کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا، لیکن حرکتیں اس کی ابھی بھی بچوں جیسی ہی تھیں۔ ابھی بھی وہ دونوں باپ بیٹی واک کرنے باہر گئے ہوئے تھے۔ منال کو رات بابا کے ساتھ واک کرنا پسند تھا، لیکن زارون کو رات کو واک کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ دونوں باپ بیٹی ہنستے کھلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جب نظر سامنے گھورتی ہوئی لم سے ٹکرائی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے اپنے کان کھجائے۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے انہیں سکیڑتے دیکھ رہی تھی۔ کیا وقت ہوا ہے جانے من کے منہ سے بے ساختہ پھسلا، جبکہ منال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کچھ تو شرم کر لیا کریں ماما، کیا ہو گیا ہے؟ بابا کے سامنے منہ سے بہت پیارا لگتا ہے جب وہ آپ کو جانے من کہتے ہیں۔ زارون بھی ابھی باہر سے آیا تھا اور آتے ہی باپ کی بات اس سے سن لی تھی۔ آپ تینوں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے تنگ کرنے کا؟ وہ منہ بناتے بولی۔ ارے ماما، تنگ کرنے کا پرمٹ تو صرف بابا کے پاس ہی ہے، ہماری اتنی مجال کہاں؟ منال اور زارون کو دیکھ کر کوئی بھی کہتے سکتا ہے کہ وہ من کی اولاد ہے۔ منال، اس عمر میں آپ تھپڑ کھاتی ہوئی کیسی لگو گی؟ لمس آگے بڑھتے بولی تو زارون نے فوراً بہن کو خود میں چھپا لیا۔ آپ مجھے مار لیں، میری گڑیا کو کچھ نہ کہیے گا۔ زارون کے بولنے پر منال اس کے سینے سے لگی مسکرا دی۔
آپ دونوں نے ہی بگاڑ رکھا ہے اسے۔ لمس ان تینوں کو گھونٹتی آواز سے چلی گئی، جبکہ وہ تینوں پیچھے سے انہیں یوں جاتا دیکھ کر مسکرا دیے۔ آئی لو یو بھائی، آپ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہو۔ آئی لو یو ٹو، اور میری گڑیا ورلڈ کی بیسٹ سسٹر ہے۔ وہ اس کا نام ناک دباتے بولا تو کھلکھلا اٹھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی حرکت کرتے؟ تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ سعید صاحب غصے سے ہانپ رہے تھے، جبکہ باقی سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بابا پلیز آپ سے بولنے کا موقع تو دیں۔ مجھے اپنی تربیت اور پورا بھروسہ ہے، میرا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ کسی نے اس کے خلاف سازش کی ہے۔ آپ سے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع تو دیں۔ بلاول سعید صاحب سے منت کر کے بولا۔ یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے بلاول، یہ اپنا اچھا برا سب سوچ کر یہ کوئی سوچ سکتا ہے، لیکن سب کرتے ہوئے اسے ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ بچی ہمارے گھر میں ہماری امانت تھی، اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری تھی، اور ہمارے ہی بیٹے نے اس کی گھر کی عزت کو تار تار کر دیا۔ جبکہ سعدیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اقصیٰ اور سعد کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رائم پر انہیں پورا بھروسہ تھا، لیکن ارحا ان کی بیٹی ان سے کیوں جھوٹ بولے گی؟ یہی نہیں، رائم جیسا لڑکا ڈرنک بھی کرتا تھا۔ یہ بات سب کو رنج دے رہی تھی۔ دادا جانی، مت کہو مجھے دادا جانی، کچھ نہیں لگتے تم میرے۔ رائم نے کچھ بولنا چاہا، جب سعید صاحب نے اسے بولنے سے روک دیا۔ آج ارحا، کل کو کسی اور کی عزت بھی رون دو گے۔ گھر کا بیٹا ہی بھیڑیا نکلا۔ میں اپنی باقی بیٹیوں کی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بلاول اپنی بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے چلا جائے۔ ہمارا تم سے اور تمہارا ہم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعید صاحب اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ باقی سب کچھ جیسے سکتا ہو گیا تھا۔ ایک ہی پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ بلاول تم پریشان مت ہو، میں بات کرتا ہوں سعید سے، وہ اس وقت غصے میں ہے۔ جو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود تم سے بات کرے گا۔ رفیق صاحب نے کہا تو سب نے دعا کی کہ ان کا غصہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے۔ سبھی انہیں منا کر تھک گئے تھے، لیکن ان کی ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ رائم نے بہت بار اپنی صفائی میں بولنا چاہا، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ سعد بھائی، میرے بیٹے ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ بچپن سے ساتھ ہیں، کبھی بھی ارحا اور مرحا کو میرے بیٹوں سے خطرہ محسوس نہیں ہوا، تو اب کیسے میرا بیٹا یہ سب کر سکتا ہے؟ وہ ڈرنک نہیں کرتا بھائی، ضرور اسے کسی نے پھنسایا ہے۔ سعدیہ روتے ہوئے سعد سے بولی، لیکن آنکھوں دیکھا کون جھٹلاتا؟ اگر تمہارا بیٹا بے گناہ ہے تو اسے کہو کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ جس دن سے اپنی بے گناہی ثابت مل گیا تو تم لوگ واپس اس گھر میں آ سکتے ہو، ورنہ یہاں قدم بھی مت رکھنا۔ سعید صاحب جو ابھی باہر آئے تھے، اپنی بات کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ دن تھا سب پر بھاری گزرا تھا۔ بلاول اپنی فیملی کو لے کر راجپوت حویلی سے چلا گیا تھا۔ 3 سال گزر گئے تھے، وہ سب سے جدا ہوئے اور آج تک سب سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ دن یاد کرتے سعدیہ رو دی تھی۔ کب یہ آزمائش ختم ہونی تھی تو رب ہی جانتا تھا۔ پہلا سیمسٹر اس کا بہت ہی اچھے سے گزر گیا تھا، لیکن یونی کے وہ 3 بدماش اسے بہت تنگ کرتے تھے۔ مدر آرا اور دعا نے بھی اسے ان لڑکوں سے دور رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ تینوں جہاں ہوتی اس کے پیچھے پیچھے جاتے۔ کئی بار اس نے انہیں منع بھی کیا، لیکن وہ پوری یونی میں مشہور تھے، بہت ہی بگڑے ہوئے، اس لیے سب اس سے دور رہتے تھے۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی، لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا تو عبادت نے اسے تھپڑ مار دیا۔ سب ہی عبادت کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ خود بھی اب ڈر سی سہمی سی تھی۔ وہ تینوں سے زبردستی وہاں سے لیتے ہوئے یونی سے لے گئے تھے، جبکہ وہ چیختی چلاتی رہی کہ کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اور آج تو مدرارہ اور دعا بھی چھٹی پر تھی۔ ولی بھائی، معصومہ آپی وہاں بیک سائڈ پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا، جبکہ فبیہ نے اندر آتے ہی بتایا، وہ سب لوگ اکیڈمی موجود تھے جہاں ان سب کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ سب بچوں کو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ باقی بہت سی کلاسز ان کو سکھائی جاتی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ
वहीं फेंकते भागे कमरे से निकला। वो बाहर आया तो सामने वो रोते हुए दिखी। क्या हुआ है आपको? वो इसके साथ बैठता इसे अपने सीने से लगाकर फिक्रमंदी से बोला, जबकि वो इसकी शर्ट दबोचे और ज़ोरों से रो दी। मासूमा, क्यों मेरा सांस बंद करने पर तुली हैं आप? वो बार बार इसका चेहरा चूमते हुए इसके बोलने का वेट करता रहा। वली, वो सिसक कर बोलती, जी वली की जान, वली की आंखों का नूर, वली की दिल की धड़कन, वली का जिगर, वली का सुकून। वो दिलो जान से बोला तो रोते रोते मुस्कुरा दी। इतने सारे लगे। इसे यही बहुत पसंद था। हाँ, बचपन में वो इससे बहुत चिढ़ती थी, लेकिन जैसे बड़े हो गए थे इसके दिल में खुद ब खुद इसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया। अब बताएं क्यों रो रही हैं? मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं। वो क्यों हमें छोड़ गए? पहले हम उनसे दूर रहे और अब वो हमसे दूर हैं। मुझ में अब वो सकत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की। मामा को देखें तो दिल दुखता है। इन्हें क्यों पूरी खुशियाँ नहीं मिलती? भाई तो अब और भी चुप चुप से हो गए हैं। पहली बात, मामू हमसे दूर नहीं हुए, वो हमारे दिलों में है। और मेरी मासूमा तो बहुत हिम्मत वाली है। आप कैसे हिम्मत हार सकती हैं? सब्र का दामन कैसे छोड़ सकती हैं आप? अगर आप ऐसा करेंगी तो मामी का क्या होगा? वो तो अपने बच्चों को देखकर हिम्मत जोड़े हुए हैं। प्लीज़ आप रोया ना करें। देखें आंखों का क्या हाल कर दिया है। वो इसकी आंखें साफ करते बोला, वली आपकी शर्ट ख़राब कर दी मैंने, सॉरी। वो सामने से इसकी शर्ट देखते बोली, इसने आंसू की वजह से गीली हो गई थी। आपने सिर्फ मेरी शर्ट ही नहीं, पूरे के पूरे वली हसन को ही ख़राब कर दिया है। मतलब? वो इसे दूर होते बोली, मतलब ये कि आपकी आंखें, आपके गाल, ख़ास तौर पे आपके ये नशीले होंठ, इन नकूश को देखकर दिल चाहता है कि अपने होठों के हिसार में इनको छुपा लूं। वो खुमार आलूदा नज़रों से इसे देखते बोला। इससे पहले कि वो उठकर दूर जाती, वली ने कहा, सच कर दिखाया और इसके होठों पर अपने होठों का हिसार बांध दिया। एक हाथ उसके सर के पीछे रखते दूसरे हाथ को उसकी कमर पर जमाए इसकी सांसें रोक गया था। जब वो इसकी शर्ट दबोच से आंखें बंद कर गई, सांस रुकने पर इसने पीछे होना चाहा, लेकिन वली की कैद से आज़ाद होना नामुमकिन था। जब वो निढाल हुई तो वली ने रहम खाते इसको आज़ादी दी, तो इसके सीने से लगे लंबे लंबे सांस लेते खुद को होश में लाने की तगोदौड़ करने लगी। मुझसे दूर मत जाया करें, शिद्दत से आपको वापस कैद कर लूँगा। वो इसका सर चूमते हुए बोला, झूठ बोलते हैं सब कि आप संजीदा हो गए हैं, खड़ूस टाइप। लेकिन कोई मुझसे पूछेगा कि आप क्या हैं? वो मुँह फुलाए बोली, हाँ तो सबके साथ रोमांस नहीं कर सकता। ये वाला वाली तो सिर्फ आपके सामने खिलता है। वो इसका ध्यान भटकाने में कामयाब हो चुका था। न जाने बाप को क्या जल्दी थी, बचपन में ही हम लोगों का निकाह पढ़वा दिया। वो शिकवा करते बोली तो वली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनके निकाह वली के कहने पर ही हुआ था, लेकिन मासूमा इस बात से बेखबर थी। बचपन में ही अली और वली की ज़िद पर बड़ों ने इनका निकाह इबादत और मासूमा से कर दिया था, लेकिन एमके ने मिकाल का निकाह भी ज़रनब से कर दिया था। एमके नहीं चाहता था कि जैसे इसे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ा था, वो मिकाल को अज़ियत से नहीं गुजारना चाहता था। ये तीनों लड़के बचपन में ही अपनी अपनी मोहब्बत को अपने नाम कर चुके थे, लेकिन क्या इतना आसान था मोहब्बत का आसानी से मिल जाना? क्या इनकी किस्मत इन्हें यूं ही बना आजमाए जाने देती? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।